بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وشرط وجوبہ، اور وضو کے واجب ہونے کی شرائط۔ وشرط وجوبہ، اور وضو کے واجب ہونے کی شرط، یعنی وضو کب کرنا واجب ہوتا ہے، وضو کرنا کب واجب ہوتا ہے، یعنی وضو کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ العقل، عاقل ہونا۔ وضو کے واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، یعنی ایک بندہ ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، بالغ ہونا یہ بھی وضو کی شرط ہے۔ والاسلام، اور مسلمان ہونا، یہ بھی شرط ہے وضو کی، یعنی کافر پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، کافر پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وقدرت علی استعمال الماء الکافی، وقدرت، اور قدرت ہونا، علی استعمال الماء، پانی کے استعمال پر، الکافی، ضرورت کے مطابق، ضرورت کے مطابق پانی کے استعمال پر قادر ہونا، ضرورت کے مطابق پانی کے استعمال پر قادر ہونا، قدرت حاصل ہونا، یعنی ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس پانی ہی وضو کے برابر نہیں ہے، یعنی وضو جس پانی سے ہو سکتا ہے، جتنے پانی سے، اتنا پانی اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنا پڑے گا اسے، سمجھ آ گئی؟ اس پہ تیمم واجب ہوگا، پھر وضو واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال پر قدرت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کسی اور کے قبضے میں ہے، پانی کسی اور کی ملکیت میں ہے اور وہ دیتا نہیں ہے، یا وہ دیتا تو ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس لینے کے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس لیے کہا کہ وقدرت، اور قادر ہونا، علی استعمال الماء کافی، ضرورت کے مطابق پانی کے استعمال پر، وقدرت، اور قادر ہونا، علی پر، استعمال الماء، پانی، الکافی، ضرورت کے مطابق پانی کے استعمال پر قادر ہونا، یہ وضو کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ ووجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا، یعنی حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، ٹھیک ہے، لیکن وضو تو تب واجب ہوتا ہے جب بندہ بے وضو ہوگا، اگر غسل نہیں ہے تو پھر تو صرف وضو سے بات نہیں بنے گی، اس کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہاں حدث سے مراد حدث اصغر ہے، حدث اصغر یعنی بے وضو ہونا، حدث اصغر مراد ہے۔ حدث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ جو چیزیں وضو کو لازم کرتی ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے انہیں حدث اکبر کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں جو بتایا کہ ووجود الحدث، حدث کا پایا جانا یعنی بے وضو ہونا، یعنی بے وضو ہونا، کیونکہ اگر بندہ با وضو ہے پہلے سے تو اس پر وضو کرنا واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں وضو پر وضو کرنا مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب کس پر ہوتا ہے وضو کرنا؟ جو پہلے سے بے وضو ہو، اس لیے کہا کہ ووجود الحدث، حدث کا پایا جانا یعنی بے وضو ہونا، بے وضو ہوگا تو تب اس پہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ وعدم الحیض والنفاس، اور حیض و نفاس کا نہ ہونا، یعنی اگر عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے پھر اس پر وضو واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اور اگر وضو کرے گی بھی تو وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے کہا وعدم الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا نہ ہونا. بات سمجھ آ گئی یہاں تک. وَضَيْقِ الْوَقْتِ، اور وقت کا تنگ ہونا. وَضَيْقِ الْوَقْتِ، اور وقت کا تنگ ہونا. یعنی مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 12 بجے اور 4 بجے تک ظہر کا ٹائم ہے، تو 12 بجے ہی اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی. جب ظہر کا ٹائم بالکل اتنا رہ گیا کہ اب صرف فرض ادا کر سکتا ہے، ظہر کا ٹائم اتنا رہ گیا کہ اب صرف وضو کر کے فرض ادا کر سکتا ہے، تو اب اس پر وضو کرنا واجب ہے. اب وہ وضو کرے اور نماز ادا کرے. 12 بجے اس پر وضو کرنا فرض نہیں تھا، واجب نہیں ہوا. واجب کب ہوا ہے؟ ہاں جی، جب وقت تنگ ہوا، یعنی نماز کا. وَضَيْقِ الْوَقْتِ، اور وقت کا تنگ ہونا. یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ وقت کا تنگ ہونا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کا اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ اب فرض ادا کر سکتا ہے، تو اب اس پر وضو کرنا واجب ہوا. ٹھیک ہے، اگر ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا عطف ہو عدم کے ساتھ تو یہ معنی ہوگا کہ اور وقت کا تنگ نہ ہونا، اور وقت کا تنگ نہ ہونا. اگر یہ معنی ہو کہ وقت کا تنگ نہ ہونا، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ اگر وضو کرنا تب واجب ہوگا جب وقت تنگ نہ ہو. اگر تنگ ہو وقت تو پھر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا. جیسا کہ نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب وقت تنگ ہے کہ اگر وضو کرے گا تو نماز جنازہ چھوٹ جائے گا، اور نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی، نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اب اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے. تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح نماز عید کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، عیدین کا اگر وقت تنگ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ٹائم ہے، پھر تو وہ وضو کرے گا اور نماز عیدین ادا کرے گا وضو کر کے. لیکن اگر وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اس پر وضو واجب نہیں بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ نماز عید کی بھی قضا نہیں ہوتی. سمجھا کہ ہاں اگر ایک مسجد میں 7 بجے ٹائم ہے، دوسری مسجد میں 7:15 کا ہے، اب وہ یہ وقت تنگ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہاں نہیں نماز پڑھنا کوئی لازم تھوڑا ہی ہے، وہاں جا کے بھی تو پڑھ سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. میں نے دونوں معنی آپ کو بتا دیے. اگر یہ معنی ہو کہ اور وقت تنگ نہ ہو تو پھر یہ صورت ہوگی کہ نماز جنازہ اور نماز عیدین کے لیے وضو کی بجائے تیمم کر کے ادا کر لے. اگر وقت تنگ ہوگا تو، کیونکہ اگر وقت تنگ ہو تو پھر اس پہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ تیمم کر کے یہ دونوں نمازیں ادا کر سکتا ہے. تو اگر وقت یہ معنی ہو وضائق الوقت اور وقت تنگ ہو تو پھر اس پر وضو کرنا واجب ہے. تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت شروع ہوا ہے 4 بجے اور ختم ہو رہا ہے 6 بجے بالفرض، تو اس پر 4 بجے ہی وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وقت تنگ ہو جائے اور ٹائم بالکل اتنا رہ جائے کہ اب فرض ادا کر سکتا ہے، تو تب اس پر وضو کرنا واجب ہوگا. تو میں نے دونوں صورتیں آپ کو بتا دی ہیں. تو یہ ہے وضو کے واجب ہونے کی شرائط. 8 شرائطیں. نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا، نمبر 4 ضرورت کے مطابق پانی کے استعمال پر قادر ہونا، نمبر 4 حدث کا پایا جانا یعنی بے وضو ہونا، نمبر 6 حیض کا نہ ہونا، نمبر 7 نفاس کا نہ ہونا، نمبر 8 اور وقت کا تنگ نہ ہونا. ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، تنگ ہونا کہ نہ ہونا؟ جو بھی معنی کر لیں گے ٹھیک ہے.
آپ معنی یہ کریں گے اور وقت کا تنگ نہ ہونا. یہ کریں. تو یہ 8 شرائط ہیں وضو کے واجب ہونے کی. وشرط صحتہ، اور وضو کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ثلاثۃ، وہ 3 ہیں. وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں. وضو کے صحیح ہونے کی وشرط، اور شرائط صحتہ، اس کے صحیح ہونے کی ثلاثۃ، 3 ہیں. وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں. عموم الباشراتی بالماء طہور. عموم الباشرہ، باشرہ کہتے ہیں کھال کا اوپری حصہ. باشرہ کا معنی کیا ہے؟ کھال کا اوپری حصہ. عموم کا معنی یہاں تمام لے لیں، ٹھیک ہے. عموم الباشراتی، تمام کھال کا اوپری حصہ. بالماء طہوری، پاک پانی کا. پاک پانی کا کھال کے تمام ظاہری بدن پر بہہ جانا. پاک پانی کا کھال کے اوپری تمام حصے پر بہہ جانا. اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پاک پانی کا اعضائے وضو پر بہہ جانا. سمجھا گئے؟ پاک پانی کا اعضائے وضو پر بہہ جانا، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وانقطاع، اور ختم ہونا، یہ دوسری اس کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے. وضو کے صحیح ہونے کی دوسری شرط. وانقطاع، اور ختم ہونا، ما ینافیہ، جو وضو کے منافی ہے. جو وضو کے منافی ہے اس کا ختم ہونا. من حیض و نفاس و حدث، حیض، نفاس اور حدث سے. یعنی حیض کا نہ ہونا، نفاس کا نہ ہونا، حدث کا نہ ہونا. یعنی حدث سے مراد یہاں حدث اکبر ہے. یعنی ایک بندہ ہے غسل اس پہ فرض ہے، تو وہ وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر عورت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے تو وہ وضو کرے گی تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. یا بندے پر غسل فرض ہے، وہ اگر وضو کرے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے کہا وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حدث، جو چیزیں وضو کے منافی ہیں جیسے حیض ہے، نفاس ہے اور حدث ہے، ان کا نہ ہونا. وضو کے منافی چیزیں حیض و نفاس اور حدث کا نہ ہونا. وضو کے منافی چیزیں حیض و نفاس اور حدث کا نہ ہونا. یعنی اگر یہ ہوگا تو پھر تو وضو صحیح نہیں ہوگا، چاہے کرتے رہیں بار بار. یہ وضو کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے. تیسری شرط، وزوال، اور زائل ہونا، ما یمنع، جو مانع ہے، جو روکتی ہے، وصول الماء، پانی کو پہنچنے سے، الی الجسد، جسم تک. جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے کو روکتی ہے اس کا نہ ہونا، اس کا زائل ہونا، اس کا ختم ہونا. والزوال، اور زائل ہونا، ختم ہونا، ما یمنع، جو مانع ہے یعنی جو روکتی ہے، وصول الماء، پانی کو پہنچنے سے. وصول کا معنی پہنچنا. الی الجسد، جسم تک. جو چیز جسم تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے اس کا زائل ہونا. وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کشمعین، جیسا کہ موم، جیسا کہ موم. وشحم، اور چربی. موم اگر جسم پر لگی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر چربی لگی ہے وہ پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے گی. اسی طرح موم جو ہے وہ اگر بدن پہ لگی ہے تو وہ بھی پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے گی. اس لیے ان کا پہلے ختم کرنا، ان کا زائل کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد وضو کریں گے تو وضو صحیح ہوگا. جو بھی چیز، جیسے عورتیں جو ہے وہ ناخنوں پہ نیل پالش لگاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ نیل پالش بھی پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے. اس لیے اگر عورت کے ہاتھوں پر، ناخنوں پر یا پاؤں پر اگر نیل پالش لگی ہے تو وہ وضو کرے گی تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. پہلے اسے نیل پالش کو اتارنا پڑے گا، اس کو زائل کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی؟
تو جو چیز بھی پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے اس کا زائل کرنا یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. سمجھ آ گئی؟ آج کا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے.